بنی اسرائیل کی ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہے، اے اللہ کے نبی، مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے اور میں نے اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں توبہ بھی کر لی ہے، آپ دعا کیجئے کہ اللہ جل وعلا میری توبہ قبول فرما لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تیرا گناہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، مجھ سے زنا سرزد ہوا ہے جس سے میرے ہاں بچہ پیدا ہوا اور میں نے اس بچے کو بھی قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے فاسقہ فاجرہ عورت، یہاں سے چلی جا، کہیں تیری نحوست کی وجہ سے آسمان سے آگ نازل ہو کر لوگوں کو جلا نہ دے۔ محترم احبہ، وہ عورت وہاں سے پریشان ہو کر چلی جاتی ہے، اتنے میں حضرت جبریل امین نازل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ توبہ کرنے والی اس عورت کو آپ نے واپس کیوں بھیج دیا؟ کیا آپ نے اس سے زیادہ برائی والا کوئی نہیں دیکھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے جبریل، اس سے زیادہ شر والا کون ہو سکتا ہے؟ یعنی زنا بھی کیا اور بچے کو قتل بھی کر دیا، اس سے بڑا گنہگار کون ہو سکتا ہے؟ حضرت جبریل امین نے فرمایا، اے موسیٰ، اس زنا کرنے والی عورت اور چھوٹے بچے کو قتل کرنے والی عورت سے بھی بڑا گنہگار وہ شخص ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم احبہ، امام محمد بن احمد ذہبی علیہ رحمہ، جن کا انتقال 748 ہجری میں ہوا، انہوں نے اس روایت کو اپنی کتاب القبائر میں نقل کیا ہے۔ میرے دوست، میرے بھائی، غور کرنا اس بات پر، تو جو غصے میں آ کر اکثر کہہ دیا کرتا ہے کہ جانے یہ مصیبتیں کیوں آ جاتی ہیں، یہ تکلیفیں کیوں آتی ہیں، یہ پریشانیاں مجھ پر کیوں آتی ہیں؟ بھائی آخر میں نے گناہ ہی کون سا کیا ہے؟ میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی کا حق نہیں مارا، کون سا قتل کیا ہے میں نے، کون سا زنا کیا ہے میں نے؟ ارے نادان، تیری فجر قضا ہو گئی اور تو کہتا ہے تو نے کون سا جرم کیا ہے؟ تو نے غفلت کی وجہ سے عشاء کی نماز قضا کر دی اور پھر بھی کہتا ہے یار میں نے گناہ کون سا کیا، یہ تکلیفیں کیوں آتی ہیں، یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ تیرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اے موسیٰ، زنا کرنے والی عورت اور ایک چھوٹے بچے کو قتل کرنے والی عورت سے بڑا گنہگار آپ نے نہیں دیکھا۔ پھر اللہ جبریل امین کے ذریعے یہ پیغام موسیٰ علیہ السلام تک پہنچاتا ہے کہ اے موسیٰ، جو جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑتا ہے وہ زنا کرنے والی سے بھی بڑا گنہگار ہے اور قتل کرنے والے سے بھی بڑا گنہگار ہے۔ امام راضی علیہ رحمہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی ایک عورت کا بھی ایسا ہی واقعہ نقل فرمایا ہے۔ اس سے بھی یہی جرم ہوا تھا، زنا کا ارتکاب ہو گیا تھا، اس کا خاوند کہیں باہر گیا ہوا تھا، اس نے زنا کیا اور جو بچہ پیدا ہوا اس بچے کو قتل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس گناہ کا کفارہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چونکہ تو شادی شدہ ہے اور تو نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، اس کی سزا رجم ہے اور قتل کی سزا، اس بچے کے قتل کی سزا قتل ہے۔ اور دیگر دنیاوی اور اخروی سزائیں بیان کرنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا ہی اہم جملہ ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو جس پریشانی کی حالت میں گھبرائی ہوئی آئی تھی، میں نے تو سمجھا تھا کہ تیری نماز عصر قضا ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی ایک نماز عصر کا قضا ہو جانا قتل و زنا سے بھی بڑا جرم ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا مفہوم ہے، اور یہ جرم اس کا ہے جس کی ایک نماز قضا ہو گئی، جس نے ایک مرتبہ حی علی الصلاۃ کے بلاوے کو نظر انداز کیا، یہ اس کا جرم ہے۔ محترم احبہ، غور کیجئے گا، شیطان کا جرم کیا تھا؟ شیطان نے سجدے سے انکار کیا تھا، اس نے ایک مرتبہ ایک سجدے سے انکار کیا اور مردود بارگاہ ہو گیا۔ شیطان نے کوئی قتل نہیں کیا تھا، شیطان نے کوئی زنا نہیں کیا تھا، کوئی چوری اور ڈکیتی نہیں کی تھی۔ شیطان کا جرم کیا تھا؟ شیطان کا جرم یہی تھا، اللہ جل وعلا نے سجدے کا حکم ارشاد فرمایا، اس نے ایک مرتبہ انکار کیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود بارگاہ ہو گیا۔ اور یہاں ایک مسلمان کو بار بار سجدوں کے لیے بلایا جاتا ہے، 5 مرتبہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے ذریعے اللہ جل وعلا کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے، لیکن اسے اللہ جل وعلا کے حکم کی پرواہ ہی نہیں۔ محترم احبہ، ایسے بے نمازی کو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آخرت میں قیامت کے روز فرعون کی صفوں میں اٹھایا جائے گا، حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ابی بن خلف جیسے اللہ جل وعلا کے دشمنوں کی صف میں وہ اپنے آپ کو پائے گا۔ اس سے بڑھ کر ذلت اور رسوائی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ انسان خود کو مسلمان کہہ رہا ہے اور آخرت میں جب اٹھایا جاتا ہے تو اپنے آپ کو اللہ کے دشمنوں کی صفوں میں پاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہے؟ اللہ جل وعلا ہمیں نمازوں میں استقامت عطا فرمائے، اور روز محشر قیامت کے روز اللہ جل وعلا ہمیں اپنے سامنے اور اپنی مخلوق کے سامنے اس ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھے کہ ہمیں اللہ جل وعلا کے دشمنوں کی صفوں میں اٹھایا جائے۔